بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آج کا جو واقعہ ہے وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے ہاتھ پر شرابیوں نے توبہ کی اور کس طرح توبہ کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی جو واعظ و نصیحت ہے کیا وہ شہر کے لوگوں کے لیے ہی ہے، یا اس کے اثرات جنگل والوں پر بھی ہوتے ہیں، یا جنگل والوں کے لیے بھی آپ کی واعظ و نصیحت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ تیری بات کا مطلب کیا ہے، تو مطلب بیان کر۔ تو آدمی کہنے لگا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ چند آدمی جنگل کے اندر فلاں مقام پر موجود ہیں جو کہ ہر وقت شراب پینے پلانے اور ناچ گانے میں مصروف رہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ منہ لپیٹ کر جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچے جہاں کی نشاندہی کی گئی تھی تو دیکھا کہ واقعی کچھ لوگ شراب کے نشے میں مست ناچنے گانے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا کر یہ لوگ کس قدر اس کی نافرمانی میں مصروف ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر آپ آگے بڑھے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر چونکے اور بھاگنے لگے، تو آپ نے فرمایا بھاگو مت، میں بھی پینے پلانے والا ہوں، میرے لیے بھی شراب لاؤ۔ شہر میں تو پی نہیں سکتا تھا، اس لیے سب سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ لوگ جو حضرت سے دور بھاگنا چاہتے تھے وہ ٹھہر گئے۔ اصل میں تو یہ حضرت کی ایک تدبیر تھی، ایک اللہ والے کی ایک تدبیر تھی، جس کے ذریعے سے انہوں نے ان لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا اور دوری کے بجائے اپنے قرب میں لے آئے۔ تو بہرحال پھر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ افسوس، شراب تو ختم ہو گئی ہے، آپ فرمائیں تو شہر سے منگوا لیتے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ دھیمے سے مسکرائے اور فرمایا کہ کیا ایسی کوئی صورت نہیں کہ شراب خود بخود یہاں آ جائے؟ وہ لوگ بولے حضرت صاحب نہیں، ہم میں سے تو ایسا کمال نہیں ہے، ہم میں سے تو کسی میں ایسا کمال نہیں ہے کہ شراب خود بخود ہی آ جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آپ کے پاس آ جایا کرے اور تم خوب اس سے لطف اٹھاؤ؟ وہ لوگ اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور واہ واہ کرنے لگے اور فرمائش کرنے لگے کہ ضرور ہمیں کوئی ایسا گر بتا دیجئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ ذرا نہا دھو کر اور صاف کپڑے پہن کر میرے پاس آؤ تاکہ میں تمہیں وہ کمال سکھا دوں۔ وہ لوگ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر خوشی خوشی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جیسے کروں تم بھی ایسے ہی کرتے جانا۔ پھر آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور آخر میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے گڑ گڑانے لگے۔ آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ، میرا کام تو یہی تھا کہ تجھ سے ٹوٹے ہوئے بندوں کو تیرے سامنے جھکا دوں، سو وہ میں کر چکا ہوں۔ دلوں کو بدلنا اور نور ہدایت سے منور کرنا تو تیرا ہی کام ہے، اب تجھے اختیار ہے کہ تو انہیں اچھے کاموں کی ہدایت دے دے۔ اللہ کریم جو کہ بندوں کی فرما برداری کو ہی پسند کرتا ہے، نافرمانی سے خوش نہیں ہوتا، اس اللہ نے ان لوگوں کے حق میں آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور ان کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمایا، اور یوں وہ شرابی کبابی لوگ اللہ کریم کے پارسا بندے بن کر اللہ کی اطاعت میں لگ گئے اور الخبائث شراب سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ دیا اور اپنے رب کو راضی کر کے اس سے تعلق جوڑ لیا۔ اولیاء اللہ نے ہمیشہ ہر دور میں لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں اور اللہ سے ٹوٹے ہوئے اور خدا ناشناس لوگوں کو معرفت کے شیریں جام پلا کر ان کی زندگیوں کو تابناک بنایا۔ اللہ کریم ان کو امت کی جانب سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ تو بھائی توبہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں تو بندے کو چاہیے کہ بندہ قدم قدم پر توبہ کرتا رہے تو انشاءاللہ اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ توبہ ایسی چیز ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات،
کہ جو انسان کے گناہوں کو صرف مٹاتی ہی نہیں ہے بلکہ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے۔ تو ہمیں قدم قدم پر توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ فرما لیں۔